السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، پچھلی کلاس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے آج انشاءاللہ کلاس رہے گی، اور پچھلی کلاس میں اور مسلسل یہ سلسلہ علم وراثت کے تعلق سے چل رہا ہے۔ تو علم وراثت کی اصطلاحی تعریف، مطلب دین کے اندر اس کا کیا معنی ہے، وہ اصول و قواعد جس کے ترکے میں وارث کی حصے معلوم کیے جاتے ہیں، علم میراث کہلاتا ہے۔ علم میراث وہ کہ وارث کے مطلب وہ اصول و قواعد جس سے ترکے میں، ترکہ اس کو کہتے ہیں جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا جو مال بچتا ہے وہ ترکہ، وارثوں کے یعنی اس کے جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں کے حصے معلوم کیے جاتے ہیں، علم میراث کہلاتا ہے۔ میراث یعنی میراث جو بچی ہوئی ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی، اس وقت تک تقسیم ہوگی جب اس کا کفن دفن ہو جائے گا، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی اور وصیت ادا ہو جائے گی۔ اگر اس نے کوئی وصیت کیا ہے تو وصیت کا پہلے پیسے نکالیں گے، سب سے پہلے تو کفن کے پیسے نکالے جائیں گے۔ اگر کسی نے کفن کر دیا ہے تو کوئی دقت نہیں، پھر قرض کی ادائیگی کی جائے گی اس کی دولت میں سے، اور جو اس نے وصیت کیا ہے وہ وصیت کے پیسے نکالے جائیں گے۔ پھر میراث جو ہے وہ تقسیم ہوگی اس کے رشتہ داروں میں، جیسے ماں باپ اگر ہوں تو ماں باپ میں، بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور پھر اس کی بیوی ہے، بھائی بہن ہے، تو اس طریقے سے وہ تقسیم ہوگی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح لڑکے کا حصہ ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کا بھی حصہ ہے میراث میں۔ اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے کو بھی ملے گا اور بیٹی کو بھی ملے گا، اور اس وقت جو غریب رشتہ دار حاضر ہوں انہیں بھی کچھ دیا جائے گا، اور جو اس کی وصیت ہے تو وہ وصیت بھی جو بھی اس نے 30% یا 25% کیا ہے وہ اس میں سے تقسیم کی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کھانے سے اللہ رب العزت نے ڈرایا، وعید نازل کیا، بے شک جو لوگ یتیم کا، جیسے آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا، بے شک جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یتیم کا اگر کوئی، یتیم کون؟ وہ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بالغ نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو ایسے بچے کا مال اگر کوئی کھاتا ہے تو گویا کہ وہ کھانا نہیں، وہ آگ پیٹ کے اندر بھر رہا ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے پہلا تباہ کرنے والا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا جادو کرنا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں جادو کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا اس نفس کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی یا تو پیٹ کے اندر ہی بچے کو ختم کر دیں یا بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے ختم کر دیں کہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری دولت میں یا ہمارے کھانے میں شامل ہوگا۔ چوتھا سود کھانا، بیاج کھانا، یہ بھی تباہ کر دینے والا گناہ ہے۔ اور یتیم کے مال کو کھانا، پانچواں یتیم کے مال کو کھانا۔ اور جنگ کے دن پیٹ دکھا کر کے بھاگنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ ساتواں پاک دامن بھولی بھالی مومن عورت پر بہتان لگانا، الزام لگانا، بدکاری کا اس کو الزام لگانا مومن عورت کے۔ آئے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ قانون، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ اس کی اولاد میں سے اس کی وراثت کتنی تقسیم کی جائے گی، کس کو کتنا دیا جائے گا۔ جبکہ ماں باپ اولاد کے لیے تو بہت زیادہ شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کہ بچوں کو کتنا دیا جائے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ماں باپ سے زیادہ
اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے کتنا کس کو دیا جائے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کیا۔ اللہ رب العزت ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس بات کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے جب ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، مطلب ایک عورت جو ہے وہ جنگ میں قید کی گئی اور اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، تو وہ اس کو بے تحاشا ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے جب ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے تو اچانک اس نے جب قیدیوں میں تلاش کر لیا تو اسے پکڑ لیا، اپنے سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تمہارا کیا رائے ہے، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، جبکہ اگر یہ اس کو پھینکنے کی طاقت بھی رکھے تو بھی یہ اس کو نہیں پھینکے گی، کیونکہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس سے بھی کہیں بڑھ کر کے رحم و شفقت فرمانے والا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا اور مسلم نے بھی، بخاری شریف حدیث نمبر 5999 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2754۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ماں جب قید کر لی گئی اور اس کا سیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، تو وہ اپنے بچے کو بے تحاشا ڈھونڈ رہی تھی، اور جیسی کوئی بچہ اس سے ملتا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اسے اس کا بچہ ملا، اسے سینے سے لگا کر کے دودھ پلانے لگی۔ صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ ماں اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اسے آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، جبکہ یہ اسے پھینکنے کی طاقت بھی رکھتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی کئی بڑھ کر رحمت و شفقت کرنے والا ہے، کئی گنا بڑھ کر۔ تو اللہ رب العزت نے والدین کو یہ حق نہیں دیا، اور یہ حق اللہ رب العزت اپنے ذمہ رکھا کہ اللہ رب العزت نے تقسیم کیا کہ لڑکے کو کتنا ملنا چاہیے اور لڑکی کو کتنا ملنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 11، اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں 6واں حصہ ہے، اگر اس کی اولاد ہو، اگر اولاد ہے تو 6واں حصہ ہے، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کے ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، پھر اگر اس مرنے والے بھائی بہن ہوں تو اس کے مال کے لیے 6واں حصہ ہے، اگر اس کے یعنی مرنے والے کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہو تو اس کے ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، مطلب جتنی بھی جو میراث تقسیم ہوگی وہ قرض ادا کرنے اور وصیت کے ادا کرنے کے بعد ہوگی، جو بھی اس نے وصیت کیا ہے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ، کون نفع کے لحاظ سے ہمارے کتنا قریب ہے، بیٹوں میں سے یا بچیوں میں سے، یہ اللہ ہی رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کون ہمارے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی کون دین پر کتنا عمل کرنے والا ہے، اور مرنے کے بعد کس کے ذریعے سے کتنی دعائیں پہنچنے والی ہیں یا کس کے نیک اعمال پہنچنے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یہ تقسیم اللہ رب العزت نے طے کی، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس میں اہم مسئلہ یہ پتہ چلا کہ میراث جو ہے وہ وصیت کے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اس آیت کا شان نزول، امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیدل چلتے ہوئے بنو سلمہ میں آ کر میری عیادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے میں بے ہوش تھا، آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، جس سے میں ہوش میں آ گیا۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ زیادہ بیمار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، عیادت کے لیے گئے تھے، اور اس وقت وہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی مکرم نے وضو کیا، پانی کے چھینٹے مارے، وہ ہوش میں آئے، اور ہوش میں آنے کے بعد ان کے ذہن کے اندر جو سب سے اہم بات تھی وہ کیا تھی کہ میرے مال میں کس طریقے سے بچوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا، یعنی اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا حکم۔ ایسے وقت میں بھی یہی خیال ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو جائے،
दौलत के ताल्लुक से, मीरास के ताल्लुक से, यानी बचे हुए माल के ताल्लुक, कैसी फिक्र है आखिरत की। ऐसे वक्त में हम देखें कि अक्सर लोग जो मरने लगते हैं तो उनकी फिक्र क्या होती है, मुझे बचा लो, मुझे कहीं से बचा लो, दम कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन इनके ऊपर जैसे ही हल्के से छींटे डाले गए और ये होश में आए, तो होश में आते से ही क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माल के बारे में आपका क्या हुक्म। अल्लाह के रसूल का हुक्म यानी अल्लाह का क्या हुक्म है, मैं माल को किस तरह से तकसीम। तो उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4577, 4577। एक और सबब नुज़ूल के बारे में एक दूसरी हदीस, इमाम अहमद ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस को बयान किया है कि साद बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी अपनी 2 बेटियां जो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से थी लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये साद बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु की 2 लड़कियां हैं। इनका बाप ओहद में शहीद हो गए और इनके चचा ने इनके माल को ले लिया। मतलब ये 2 यतीम बच्चियां हैं, इनके वालिद तो शहीद हो गए और इनके चाचा ने इनका माल ले लिया और उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। अब जब उनके पास माल नहीं होगा तो उनसे निकाह कौन करेगा। तो उस वक्त हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आपने सुनकर फरमाया, ये नबी मुकर्रम ने सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला इसका फैसला फरमाएगा। तो रावी का बयान है कि उस मौके पर अल्लाह ताला ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों लड़कियों के चचा के बारे में ये पैगाम भेजा कि साद की दोनों बेटियों को 2/3 और उनकी माँ को 8वां हिस्सा दे दो और जो बच जाए वो तुम्हारे लिए। मुसनद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 352, अबू दाऊद हदीस नंबर 2891 2891, तिरमिजी 2092 2092, इब्न माजा हदीस नंबर 2720। आयत नंबर 12, और तुम्हारी बीवियों के तरके में तुम्हारा आधा हिस्सा, मतलब शौहर के रहते हुए अगर बीवी का इंतकाल हो जाता है और बीवी के पास जो दौलत है उसकी दौलत, उसकी जायदाद में से उसके शौहर का कितना हिस्सा होगा यहाँ पे वो बताया गया। और अगर बच्चे जिंदा हों यानी बच्चे हों तो फिर कितना हिस्सा होगा। और तुम्हारी बीवियों के तरके में तुम्हारा आधा हिस्सा अगर उनकी औलाद ना हो, फिर अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में तुम्हारा 6ठा हिस्सा है, अगर औलाद है तो 6ठा हिस्सा। ये तकसीम उनकी वसीयत पर अमल या कर्ज अदा करने के बाद होगी, वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद ही तकसीम। और अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारे तरके में तुम्हारी बीवियों का 6ठा हिस्सा। अब अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है, बीवी अगर बचती है तो बीवी का शौहर के हिस्से में से कितना हिस्सा रहेगा। और अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारे तरके में तुम्हारी बीवी का 6ठा हिस्सा, औलाद अगर नहीं है तो 6ठा हिस्सा बीवी। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारे तरके में उसका 8वां हिस्सा है। ये तकसीम तुम्हारी वसीयत पर अमल या कर्ज अदा करने के बाद होगी। और अगर वो आदमी जिसकी वर्षा तकसीम की जा रही है, और वो आदमी यानी जिसका इंतकाल हो गया और उसकी विरासत यानी उसकी दौलत को तकसीम की जा रही है, उसका बेटा हो ना बाप या ऐसी ही औरत हो और उसका एक भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा है। फिर अगर उनकी तादाद उससे ज्यादा हो तो वो सब 1/3 हिस्से में शरीक होंगे। ये तकसीम उसकी वसीयत पर अमल या कर्ज की अदायगी करने के बाद हो, जबकि वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ना हो। ये अल्लाह ताला के तरफ से ताकीद है और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला। तो ये तकसीम के उसूल बताए गए, जिस ताल्लुक से इमाम बुखारी ने फरमाया, लड़की के हिस्से को 2 लड़कों के हिस्से के बराबर करार दिया गया और माँ बाप में से हर एक के लिए 6ठा और 3रा हिस्सा करार दिया गया। अगर यानी बच्चे हों तो और बच्चे ना हो तो, है ना। माँ बाप में से हर एक के लिए 6ठा और 3रा हिस्सा करार दिया गया। बीवी के लिए 8वां और 4था हिस्सा करार दिया गया। अगर बच्चे नहीं है तो 8वां और बच्चे हैं तो 4था हिस्सा करार दिया गया। और शौहर के लिए निस्फ और 4थाई हिस्सा, अगर बच्चे नहीं है तो निस्फ आधा मिलेगा और नहीं तो 4था हिस्सा मिलेगा। ये सारी विरासत में हुदूद से जो तजावुज करे यानी उन हुदूद को छोड़ दे और अपनी मर्जी से तकसीम करे, जैसे किसी बच्चे से वो ज्यादा मोहब्बत करता है तो उसको ज्यादा हिस्सा दे या अच्छा हिस्सा दे दे, या लड़कियों को ना दे सिर्फ लड़कों को दे, या सिर्फ लड़कियों को दे लड़कों को ना दे। और कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के अपनी मर्जी से
کہیں جا کر کے نکاح کر لیتے ہیں تو والدین بہت زیادہ ناراض ہو کر کے اور اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل بھی کر دیتے ہیں، ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور جائیداد سے بھی ان کا حصہ ختم کر دیتے ہیں۔ بچے اگر نافرمان نکل گئے تو اس طریقے سے بچے اگر نافرمان ہو یا نہ ہو، یہ حصہ اللہ رب العزت نے طے کیا ہے۔ اگر وہ نافرمانی بھی کرے ماں باپ کی تو بھی ان کو اتنا حصہ دینا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کیا۔ اگر یہ ویسا نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بتائے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرتے ہیں، تو اس پر کتنی سخت وعید ہے، یہ آیت نمبر 13 اور 14 سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کے طے ہوئے قانون ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی۔ یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے وراثت کو اللہ رب العزت کے بتائے مطابق دینا اپنے بچوں کو، اور واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی محبت کرنے والا ہے انسان سے، ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ محبت کرنے والا۔ تو وقتی طور پر ماں باپ بھی کئی بار جو ہے بچوں سے جو ہے نفرت کرنے لگتے ہیں، یا کچھ بچوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں کہ اس سے کم کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب جاننے والا ہے اور اس نے طے کیا ہے کہ کس بچے کو کتنا ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ دیکھیے یہاں پہ جو سب سے اہم بات کہ جو اللہ کے حدود سے بھاگے، تو جو اللہ کے حدود سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مشرک اللہ کے حدود سے بھاگے گا، یہ نہیں کہا کہ جو بدعتی اللہ کے حکم سے بھاگے گا، یہ نہیں کہا کہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ نہ کرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا اللہ کے حدود سے بھاگے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے، یا اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر ڈالے۔ یہ عام حکم ہے کہ جس نے اس فرمان کے خلاف کیا وہ جہنم میں جائے۔ اس تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں جس سے اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جب وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لے، جب وصیت کرتا ہے تو وصیت میں وہ ظلم سے کام لے، یعنی بیٹی کو کبھی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، یا دیا تو کم دیا، بیٹے کو زیادہ حصہ دیا، یا جس بیٹے سے محبت ہے تو اس کو زیادہ اچھا حصہ دے دیا، تو وہ زندگی بھر 70 سال تک نیک کام کرتے رہا، لیکن جب وصیت کرنے کی بات آئی تو اس نے وصیت میں ظلم کیا بچے کے ساتھ، تو چنانچہ اس کے اس برے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا خاتمہ جو ہوا اس برے عمل پر ہوا تو وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اس کے اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہو۔ اتنا اہم عمل۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278۔ ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، ترمذی ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد یا عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں موت آتی ہے تو وصیت میں یہ کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو جائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2867 2867۔ راوی کا بیان ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، آیت نمبر 13 کی۔ اس حدیث کو امام ترمذی و ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2117 2117، ابن ماجہ حدیث نمبر 2704 2704۔ یہ ہے علم میراث۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں علم میراث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں آپ کو آپ کے گروپ میں ایک گراف دیا گیا ہے کہ کس کو کس طریقے سے کتنا حصہ دیا جائے گا۔ جب وارث کے ماں باپ بھی زندہ ہوں، بیوی بھی ہو اور بچے بھی ہوں، بچے میں لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہوں، تو اس کو کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں، بچے نہیں ہیں، تو ماں باپ کو کتنا دیا جائے گا، ماں باپ نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، بیوی بھر ہے تو اس کو کتنا دیا جائے گا، اس میں سے دیکھا جا سکتا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں علم میراث کو سمجھنے اور
اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔